السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں جس جہان میں کامیابی کے لیے ہم اس زندگی میں کوشش کرتے ہیں اور سٹرگل کرتے ہیں۔ مختلف موضوعات کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں قرآن سے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو۔ استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ استاذہ آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا وقت نکالتی ہیں، آپ آتی ہیں اور ہمیں اپنی بہت قیمتی باتوں سے نوازتی ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استاذہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جیسے زندگی میں نا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں انسان کے، اور بہت سے تعلقات ہوتے ہیں، مختلف نوعیت کے تعلقات ہیں نا ہماری زندگی کے اندر، اور مختلف نوعیت کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن نہ رشتوں میں وفا رہی ہے، نہ تعلقات میں وفا رہی ہے، اور بے وفائی جو ہے وہ بہت عام ہو گئی ہے۔ وہ چاہے رشتے سے بے وفائی ہو، چاہے ہماری اپنے کسی تعلق سے بے وفائی ہو، چاہے ہماری اپنے کام سے بے وفائی ہو، تو وفا نبھانے کے لیے کیا طرز عمل اپنایا جائے؟ قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بڑا اہم موضوع ہے اور گہری باتیں ہیں، اور ایک بے وفا جہان میں وفا کی باتیں ہیں، الحمدللہ۔ ساتھیہ بات یہ ہے کہ وفا کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو یعنی کسی چیز کو جو ہے پورا کرنا، کسی چیز کو مکمل کرنا۔ اب دیکھیں کہ وفا کرنے کا سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی رشتہ ہے، تعلق ہے، جی، تو اس رشتے کو آخر تک نبھانا۔ جی، اچھا، آپ جو ہے وہ اگر اس رشتے کو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو اس تعلق کو مرتے دم تک قائم رکھنا۔ جی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم نے تو وفا کا حق ادا کر دیا۔ الحمدللہ۔ میں سوچتی ہوں جہانوں کے بادشاہ کی طرف سے کتنا بڑا کمپلیمنٹ، وفا کا حق ادا کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی اس کو ہم کسی ہستی کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی میں اس رشتے کو نبھایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 30 بڑی بڑی آزمائشیں آئیں ابراہیم علیہ السلام پر، اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، یعنی آپ کو امامت کے مرتبے پر فائز کرنے والا ہوں۔ بالکل ظاہر ہے وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، جی، تو وفاداری تو بہت ضروری ہے۔ تو ہر آزمائش میں پورے اترنے والے ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں وہ ایک ایسے علاقے میں نظر آتے ہیں جو ستارہ پرست تھا، باپ بھی ستارہ پرست ہے، اور خاندان اور اہل علاقہ بھی۔ کوئی امید کی کرن تو نظر نہیں آتی کہ انہیں اپنے رب کا پتہ ہو۔ کیسے انہوں نے اپنے رب کو پایا؟ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نشانیاں دکھاتے تھے اپنی، جیسے انہوں نے ستارہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر سورج کو دیکھا۔ ہر ایک کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ ڈوبا تو کہا ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا۔ چاند کو دیکھا، کہا یہ زیادہ بڑا ہے، چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور پھر اسی طرح سورج نکلا تو کہا سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج ڈوبنے لگا تو کہا میں شرک اور شرکاء سے بیزار ہوں، ایک اللہ رب العزت کو پہچان لیا۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہر رشتے میں، رشتے کی پہچان پہلی سیڑھی ہے۔ اگر بندہ اس رشتے کو نہیں پہچانتا تو پھر اس رشتے سے وفا نہیں کر سکتا، چاہے وہ والدین کا ہو،
چاہے وہ شوہر بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ اولاد کا رشتہ ہو، چاہے دیگر رشتے انسان کے دوستی کے تعلقات ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، پہچان کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے رشتے کے حوالے سے وفا سکھائی ہے، تو سب سے پہلے اسے یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں نے ضعف پہ ضعف اٹھا کے، کمزوری برداشت کر کے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اور تمہارے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے۔ 30 ماہ چھوٹا عرصہ نہیں ہے، جی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن برداشت کرنا بھی کتنا مشکل ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے جو اپنے والدین کا بڑا نافرمان ہے اور اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو بلوایا اور اس کے پیٹ کے ساتھ پانی کی ایک مشک باندھ دی اور کہا کہ دن رات میں اسے کسی وقت اپنے سے جدا نہیں کرنا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ کتنا فہم تھا بالکل، اس شخص کے پاس جس نے یہ سزا دی، پریکٹیکلی سکھایا نا۔ پریکٹیکلی سکھایا۔ تو اس شخص نے جس وقت پانی کی مشق کے ساتھ یعنی اٹھنا بیٹھنا اور پھر یعنی اپنے کام کرنے شروع کیے، تو ایک دن اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اس نے یہ جان لیا، پہچان لیا کہ میری ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تعلق نبھانا سکھایا، تو کہا دیکھو اپنی ماں کو کیسے اس پہ کمزوری کا وقت آیا تھا کہ اس کا یعنی چکر آتے ہیں، ماں کو وامٹنگ ہوتی ہے، کھانا ہضم نہیں کر سکتی، اور بچے کو کیسے لیے لیے پھرتی ہے، جی اور تکلیف پہ تکلیف اٹھانے کے باوجود ایک اچھی ہوپ رکھتی ہے، اور جس وقت بچے کی پیدائش کا موقع آتا ہے تو کس طرح اپنی جان سے گزرنے کی صورتحال کو برداشت کرتی ہے۔ تو جب انسان کو یہ پہچان ہو جاتی ہے نا کہ میری ماں نے کتنے دکھ اٹھائے، تو ماں کی قدر آ جاتی ہے، پھر ماں کے ساتھ وفا ہوتی ہے۔ جب باپ کی خدمت، کہ باپ نے کس طرح سے کمایا، کس طرح اپنی ہڈیاں گھلائیں، خون پسینے کی کمائی سے مجھے پالا پوسا ہے، جب انسان یہ پہچان لیتا ہے تو پھر باپ کا وفادار بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ دیکھو یہ میری خاطر اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، یہ ایک سوچ ہے نا، یہ گھر چھوڑ کے آئی، اب یہ میرے گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہی ہے، کہیں کا پودا تھا کس جگہ پہ لا کے لگایا گیا، اور پھر یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی قربانی سے گزر رہی ہے، تو اس کے دل میں بیوی کے لیے سافٹ کارنر آتا ہے، وہ اس سے وفا نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے مقابلے میں سوچے کون سا پہلی لڑکی ہے جو گھر چھوڑ کے ہی سارے ہی چھوڑتے ہیں، اور کون سا پہلی لڑکی ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، یہ تو سب نے ہی کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص تو وفا نہیں کرے گا۔ اگر ایک بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ سارا دن کماتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، اور جتنا بھی تھکا ہوا ہو وہ مجھے بھی وقت دیتا ہے، اور کس طرح ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی جان گھلا دی، جب بیوی پہچان جاتی ہے تو بیوی وفادار بن جاتی ہے۔ اگر وہ اس طرح سے سوچے کہ کون سا پہلا شخص ہے جو کما رہا ہے، سارے ہی کماتے ہیں، میرا باپ بھی کماتا تھا، فلاں بھی کماتا تھا، کوئی نیا کام تو نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ بے وفائی کا آغاز تو وہیں سے ہوتا ہے۔ جی وفا بہت بڑی چیز ہے، رشتوں سے وفا کھو گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں رہے۔ جی اللہ تعالیٰ کا زبان سے اعتراف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق اپنی ذات پر محسوس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں دل میں وسعت نہیں ہے، قبول کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ تعلق میں وفا بھی نہیں رہتی، کہ آپ اس کا حکم پورا کرو گے تو وفادار رہو گے نا۔ جی تو وفادار ہونا بڑی بات ہے الحمدللہ، لیکن رشتے کی پہچان، تعلق کی پہچان، احسان کی پہچان ضروری ہے وفا کے لیے۔ جی استاذہ، بہت پیاری آپ بات کر رہی ہیں کہ وفا کے لیے رشتوں کی پہچان جو ہے وہ ضروری ہے، اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت یہ وقت ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات چیت کو۔ استاذہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اور آپ ذکر کر رہی تھی کہ رشتوں سے وفا جو ہے وہ بہت ضروری ہے،
تو پھر آپ نے ایک بہت اچھی بات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ اصل میں رشتوں کی وفا تو ہے، لیکن وہ اسی وقت آئے گی جب اللہ سے وفا ہوگی، کیونکہ رشتوں کی وفا بھی اللہ نے سکھائی ہے نا۔ تو جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے اور اللہ سے وفا کریں گے تو اتنی ہی ہمارے رشتوں میں بھی وفا آئے گی۔ تو اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہمارا ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ جی، تو استاذہ اس کے لیے کیا طرز عمل اپنانا چاہیے ہمیں؟ سعدیہ، ہر ایک بات کا ایک ہی آنسر ہے، ذہن سازی بہت ضروری ہے۔ جی اب دیکھیں، جیسے میں اگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد میں رسول اللہ کیسے تربیت کرتے تھے کہ اس موقع پر آپ سسم 3 آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ نارملی اپنی سپیچز کے آغاز میں ان 3 آیات کو ضرور کوٹ کرتے تھے۔ ایک سورہ النساء کی آیت نمبر 1 ہے، دوسری سورہ آل عمران کی آیت اور تیسرے سورہ الاحزاب کی آیات ہیں۔ اچھا، اب ان تینوں آیات میں ایک بات کامن ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ اب یہ جو تقوی ہے نا، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ وفاداری کی بنیاد تقوی میں چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، 2 چیزیں ہیں تقوی میں، کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے برائی سے رک جانا۔ میں سوچتی ہوں کوئی بیوی اگر اپنے شوہر سے ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے، وہ میرے ساتھ یوں بیہیو کرے، میں نے یہ کیا تو وہ یوں کرے، میں نے یہ کیا وہ یوں کرے، تو کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شوہر تو ظاہر ہے کہ ایک لمٹ تک اس کی امیدوں پہ پورا اتر سکتا ہے، اور بیوی بھی ایک لمٹ تک شوہر کی امیدوں پہ پوری اتر سکتی ہے۔ جب اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے ہو تو انسان کے لیے سارے کام کرنے بے حد آسان ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ رشتہ ایسا ہے جس میں ایک دوسرے سے توقع رکھنے سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ توقعات پہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا۔ تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بات سامنے رکھی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اتنی ڈیپ بات ہے، اتنی گہری بات ہے، ریلی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز تقوی میں ہے، اور تقوی کے ساتھ ہی وفا جڑی ہوئی ہے۔ آج جو وفا کے کم ہونے، ختم ہونے کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اور ریلی سوسائٹی میں ایسا ہے بھی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی نہیں ہے۔ امید اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماں سوا کسی سے بھی باندھ لیتے ہیں، ایک رب سے ہی امید نہیں باندھتے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو جب اس ذات سے امید باندھیں گے، اس کے وفادار بن کے رہیں گے، تو الحمدللہ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی وفاداری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے رب کے فرما بردار بن گئے؟ تو انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کا، جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ فرما برداری ہی تو وفاداری ہے، اور فرما برداری نہ ہو تو بے وفائی کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور استاذہ الحمدللہ جیسے انہوں نے تو وفا کا حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تو ہم نے یہ کیریکٹرسٹک دیکھی کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کیا، اور کیا ایسی ان کے اندر خوبیاں تھیں؟ کچھ تو آپ نے بیان کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا، جیسے ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا ان کی خاص ٹریٹس تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا؟ سعدیہ، کس ٹریٹ کا تذکرہ کریں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام یونی ڈائریکشنل تھے، حنیف، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماں سوا کسی اور طرف دیکھتے نہیں تھے، الحمدللہ، مشرک نہیں تھے، یعنی جیسے قرآن حکیم میں آیا۔ جی۔ پھر یہ کہ مجھے
ان کی جو خوبی بہت اچھی لگتی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، اس کے احسانات پر اس کے شکر گزار تھے۔ ہمارے لیے شکر گزاری بڑی چیز ہے، کیونکہ شکر گزاری میں احسان کا اعتراف ہے۔ جی نارملی آپ دیکھیں ہر بے وفا کے اندر یہ بات نظر آئے گی کہ کسی کے احسان کو نہیں ماننا۔ جی اب دیکھیں آپ کسی کی ذات کی نفی کر دیتے ہیں نا، بالکل آپ کسی رشتے کی نفی کر دیتے ہیں جب آپ اس کے احسان کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج اولاد کو دیکھیے کیوں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز تک پہنچا رہی ہے، احسان شناسی نہیں ہے، پھر وفاداری کہاں سے آئے؟ تو جو رب کا احسان مند نہیں ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، جو رب کا فرما بردار نہیں، جو اپنے معاملات کو اس کے سپرد نہیں کرتا، اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ وفادار ہو جائے۔ وفا بہت بڑی چیز ہے، بالکل اور اللہ کرے کہ ہم ویسی وفا سیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ویسے وفادار بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وفا کا یہ راستہ آسان کر دے۔ آمین۔ سزا آپ نے کتنی پیاری بات کی کہ وہ شکر گزار تھے، تو ہم اس کے کانٹری یہ بھی بات دیکھتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں کہ آزمائشیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، تو اتنی آزمائش کے باوجود اللہ کا شکر گزار رہنا اور نعمتوں کی طرف دیکھنا اور مصیبتوں کی طرف مت دیکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ انعام دیتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے اپنے اندر یہ والی بات پیدا کی جائے؟ ساتھیہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ زندگی سکھایا، میں یہ کہتی ہوں کہ جو آسمان والے کی طرف دیکھنے لگ جائے نا، وہ زمین سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جیسے چاند نکلنے کی دعا سکھائی، مجھے یہ دعا بہت اچھی لگتی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان والا، امن والا بنا دینا، والسلامتی والاسلام، سلامتی والا اور اسلام والا بنا دینا، ربی و ربک اللہ، زمین والے کا رب، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اب دیکھیں اتنا خوبصورت چاند دیکھتے concept ہیں نا، ہے۔ ماشاءاللہ چاند دیکھتے ہیں تو آپ رمضان آتا ہے تب، عید آتی ہے تو تب سب کی نظریں آسمان کی طرف لگ جاتی ہیں، دراصل وہ چاند کی طرف نہیں، چاند کے رب کی طرف لگ جاتی ہیں، الحمدللہ، اور لگنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ تو جس کی نظر رب پر لگ جائے اور جس کی امیدیں اس ذات سے وابستہ ہو جائیں، جو اس کے سپرد اپنے معاملات کر دے، تو اس کے لیے یہ راہ آسان ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو استاذہ جیسے اب آپ نے وفا کی بات کی اور یہ بات کی کہ ہمیں یونی ڈائریکشنل ہونا چاہیے، تو آپ سے ہم ضرور یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کچھ ہمیں دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے وفا کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور اس بات کا فہم دے کہ جو وفا ہے نا، اصل میں وہ اللہ سے نبھانی ہے، تو اللہ سے وفا نبھائیں گے تو رشتوں میں بھی وفا آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احسانات کی پہچان سکھا دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں احسانات پر، انعامات پر شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وفا کی راہوں پر چلنا سکھا دے، اور ہم سب کو اپنا وفادار بنا لے، اور تمام رشتوں کے لیے وفادار، اور جہاں جہاں ہمارا جو تعلق ہے، جس دھرتی سے ہمارا تعلق ہے، اس دھرتی کا وفادار، جس نظریے، جس دین سے ہمارا تعلق ہے اس کا وفادار، جس رب سے ہمارا تعلق ہے اس کا وفادار، جن رشتوں میں ہم بندھے ہوئے ان کا وفادار، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی کروڑوں رحمتیں کرے، الحمدللہ۔ جی، تو آج کے دن ہم نے سیکھا کہ وفا تو ہم چاہتے ہیں، تعلقات میں بھی چاہتے ہیں، رشتوں میں بھی چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بھی چاہتے ہیں، لیکن وفا کا حق تب ہی ادا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے وفادار ہو جائیں اور اللہ کی طرف ہم یکسو ہو جائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مضمون کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔